اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی والدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے غیر معمولی ملاقات کی شاندار کہانی دریافت کریں۔ اس ویڈیو میں ہم اس دل دہلا دینے والے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کے لیے بے پناہ احترام کا مظاہرہ کیا۔ اسلام میں خاندانی اقتدار اور بزرگوں کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان خوبصورت بندھن کے بارے میں جانیں اور ان کی مثالوں سے ہم قیمتی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہوں جب میں اس ناقابل یقین کہانی میں ڈوبتا ہوں کہ کس طرح حضرت علی علیہ السلام کی والدہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام حاصل کیا۔ کیا میں ان کے رشتے سے وہ سبق سیکھ سکتا ہوں جو ہم سیکھ سکتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام، جنہیں اللہ کے شیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت میں سے ایک ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون جنہوں نے ان کی زندگی اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آج ہم فاطمہ بنت اسد کی شاندار کہانی کو دریافت کرنے جا رہے ہیں اور اس نے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسے حاصل کی۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پھیلا رہے تھے، خواتین کو اکثر پسماندہ اور کم قدر کیا جاتا تھا۔ ان کے محدود حقوق تھے اور ان کے ساتھ اکثر دوسرے درجے کے شہری جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان پدرانہ معاشرے میں خواتین کی آواز کو اکثر خاموش کر دیا جاتا تھا اور ان کی شراکت کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ تاہم جبر کے اس پس منظر کے خلاف فاطمہ بنت اسد جیسی خواتین نے اپنی ہمت، عزم اور طاقت کے لیے باہر کھڑے ہوئے۔ معاشرتی اصولوں کے باوجود فاطمہ بنت اسد نے پیچھے رہنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک مضبوط، خود مختار خاتون تھی جنہوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب خواتین اکثر گھروں تک محدود رہتی تھیں، فاطمہ ایک ایسی قوت تھی جن کا شمار کیا جاتا ہے ابتدائی اسلامی تاریخ میں فعال طور پر حصہ لے رہی تھی۔ اس معاشرتی تناظر میں خواتین کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک انقلابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو پہچانا اور انہیں عزت و احترام کا احساس دلایا۔ انہوں نے فاطمہ بنت اسد جیسی خواتین کو عوامی زندگی میں حصہ لینے کی ترغیب دی اور اسلامی کمیونٹی میں ان کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ فاطمہ بنت اسد کی خوبیوں اور اعمال کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ ایک عقیدت مند ماں، ایک وفادار ساتھی اور اسلام کی پرجوش حامی تھی۔ عقیدے کے لیے اس کی لگن اٹل تھی اور مصیبت کے وقت اس کی بہادری نے دوسروں کو متاثر کیا۔ وہ ہمدردی، سخاوت اور رحم دلی کی اسلامی اقتدار کی حقیقی مجسمہ تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فاطمہ بنت اسد کی شراکت کو تسلیم کیا اور عوامی طور پر فاطمہ بنت اسد کی طاقت اور لچک کو تسلیم کیا۔ اسلامی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کے پاس جاتے اور اہم معلومات پر اس سے مشورہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کی قدر کی اور اس کی حکمت کا احترام کیا۔ ایک اہم لمحہ جو فاطمہ بنت اسد کے اثر اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے وہ ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسلم کمیونٹی کے دشمنوں سے نپٹنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ فاطمہ بنت اسد کی نصیحت اور بصیرت انگیز تھی اور اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکمت عملی تیار کرنے میں مدد کی جو بالآخر ان کے دشمنوں کی شکست کا باعث بنی۔ یہ قصہ اسلام کی ابتدائی ایام میں فاطمہ بنت اسد کے اہم کردار پر روشنی ڈالتا ہے اور اس کے اعلیٰ شان کو ظاہر کرتا ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انعقاد کیا تھا۔
ایک اور واقعے میں جب حضرت علی علیہ السلام پر ان کے دشمنوں نے حملہ کیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد ہمت کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں، پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور اپنے بیٹے کے دفاع کے لیے بہادری سے لڑیں۔ زندگی کی محبت اور بہادری کے اس مظاہرے نے اس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعریف حاصل کی، جنہوں نے اس کی بہادری کی تعریف کی۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اسلامی تاریخ میں خواتین کے کردار کو تسلیم کرنے کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی شراکت، اس کی طاقت اور اس کی لچک ہم سب کے لیے ایک تاریخ ہے اور اسلامی بیانیے کی تشکیل میں خواتین کی شراکت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں فاطمہ بنت اسد کی کہانی ابتدائی اسلام میں خواتین کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اس کا احترام، طاقت اور اثر رسوخ تاریخ میں خواتین کی شراکت کو تسلیم کرنے کی اہمیت کی ایک روشن مثال ہے۔ ابتدائی اسلام میں خواتین کے اثرات کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ذیل میں اپنے تبصرے کا اشتراک کریں اور مزید بصیرت انگیز ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین گرامی، چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کی والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی زوجہ تھیں۔ وہ ایک نہایت نیک، دیندار اور شفیق خاتون تھیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ماں کی طرح کی۔ فاطمہ بنت اسد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح پالا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے اور انہیں اپنی ماں کہتے تھے۔ فاطمہ بنت اسد ابتدائی اسلام قبول کرنے والی خواتین میں شامل تھیں۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن ساتھ دیا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں۔ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو فاطمہ بنت اسد بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہجرت کر گئیں۔ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے انتہائی محبت اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر اسے تیار کیا، اپنی چادر ان کے کفن کے طور پر دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ فاطمہ بنت اسد کو اسلام میں ایک عظیم ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیہ اور اہل بیت کی جلیل القدر ہستی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت صبر، محبت اور وفاداری اور ایمان کا بہترین نمونہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کا احترام کرنا ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے اور ان کلمات کا ورد کرتے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام کیا ہوا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، میری والدہ فاطمہ بنت اسد رحلت فرما چکی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور فرمایا، اے علی علیہ السلام خدا آپ علیہ السلام کی والدہ پر رحمت کرے۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کی والدہ تھیں تو میری بھی والدہ تھیں۔ میری قمیض اور امامہ لے جائیں اور انہیں کفن دیں اور خواتین سے کہیں بہترین غسل دیں اور میرے آنے سے پہلے جنازہ نہ اٹھانا، کیونکہ ان کی تدفین اور دوسرے مراسم بھی میرے ذمہ ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علی علیہ السلام کی والدہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، ایسی نماز جنازہ جو کہ ان سے پہلے کسی کے لیے بھی نہیں پڑھائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 40 تکبیر کہیں اور قبر میں لیٹے اور ان کا بدن مقدس کامل سکون کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اے حسن علیہ السلام، قبر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ دونوں قبر میں داخل ہو گئے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ضروری تھے انجام دیے، جس وقت فارغ ہوئے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اے حسن علیہ السلام، قبر سے نکل آؤ۔ پس دونوں باہر نکل آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے سر کے قریب پہنچ کر فرمایا، یا فاطمہ بنت اسد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کا سردار ہوں، افتخار نہیں کر رہا ہوں۔ اگر منکر اور نکیر آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پروردگار کے بارے میں سوال کریں
تو کہنا خدا میرا پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر، اسلام میرا دین، قرآن میری کتاب، اور میرا بیٹا میرا امام اور ولی ہے۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا مانگی، خداوند فاطمہ بنت اسد کو ان کے محکمہ کلمات پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد قبر سے خارج ہوئے اور اپنے ہاتھ سے کچھ مٹی قبر میں ڈالی اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا، مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے میرے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر لگنے کی آواز سنی ہے، بس عمار یاسر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فاطمہ بنت اسد کی میت پر ایسی نماز پڑھی ہے جو کہ آج تک کسی میت پر نہیں پڑھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو یکزان، وہ اس نماز کے لائق اور مجھ سے اسی سلوک کی مستحق ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ان کے کافی فرزند تھے، ان کے خرچات زیادہ تھے، لیکن ہمارے بہت ہی کم۔ فاطمہ بنت اسد مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی تھیں جبکہ دوسرے بھوکے ہوتے تھے، مجھے لباس پہناتی تھیں جبکہ دوسرے برہنہ ہوتے تھے، اور مجھے صاف ستھرا رکھتی تھیں جبکہ دوسرے بچے خاک آلود ہوتے تھے۔ عمار نے کہا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں 40 تکبیریں ان کے جنازے پر کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں اے عمار، میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو فرشتوں کی 40 صفیں بنی ہوئی تھیں، میں نے ہر ایک صف کے لیے ایک تکبیر کہی۔ عمار نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیوں سو گئے جبکہ آپ کی آواز بھی سنائی نہیں دی؟ فرمایا، قیامت کے دن لوگ برہنہ مشہور ہوں گے۔ میں نے پروردگار سے التجا کی کہ ان کو لباس کے ساتھ زندہ کرے۔ مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قبر سے خارج نہیں ہوا مگر یہ کہ میں نے نورانی چراغ ان کے سر کے قریب دیکھے اور 2 نورانی چراغ ان کے ہاتھوں کے قریب اور 2 نورانی چراغ ان کے پاؤں کے قریب دیکھے، اور 2 فرشتوں کو دیکھا جو ان کی قبر میں رہیں گے اور ہمیشہ ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ محترم ناظرین گرامی، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔